الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. رفیقان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تخلیق فرمایا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تھے، لیکن میرے دوستو جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تنہائی یہ بہت بڑا عذاب بمانے بڑی تکلیف کی بات. ہم جنس جہاں نہ ہو آدمی جانے کیا ہو جائے. اگر کسی کو قید کر دیا جائے، کھانا پینا سونا جاگنا آرام آسائش سب ہے، لیکن کوئی جو ہمدردی کی بات کرنے والا نہیں، کچھ دنوں کے بعد وہ مالی خولیا کا مریض ہو جائے. جنگل میں کسی کو بھیج دیا جائے، سب کچھ ہے، لیکن اگر کوئی انسان نہ ملے جس سے وہ اپنے دکھ درد شیئر کرے تو وہ پاگل ہو جائے. یہ اکیلا پن، یہ تنہائی بہت ہی جان لیوا جاسوس ہوتی. اتنی بڑی جنت میں پورے ہیں، کساتی ساتھ غلما ہے، فرشتے ہیں، لیکن حضرت آدم کا ہم جنس کوئی نہیں. تنہا آدم، حضرت آدم کا دل جنت میں بھی نہیں لگتا. اور ان کی یہ حالت اس لیے تھی کہ ان کے جنس کا کوئی نہیں تھا. اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی، اللہ نے اپنی مشیت سے ایک دن حضرت آدم پر کرم فرمایا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، آنکھیں بند تھی. نیند سے جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ سرہانے کوئی اور بیٹھا، اس کے جمال میں بڑی پیاری صورت کوئی بیٹھا، اور جنتی لباس جیسے حضرت آدم کے ساتھ جیسی جنتی لباس میں وہ بھی ملبوس. جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے جیسا ناک، نقشہ، آنکھ، کان، ہاتھ، پیر یہ دیکھا تو حضرت آدم کو خوشی ہوئی. اور اس کتنی خوشی کے بعد انہوں نے پوچھا، ارے تم کون؟ تو کہا کہ میں تمہاری دلبستگی کے لیے پیدا کی. اللہ رب العزت سے حضرت آدم نے عرض کی، پروردگار یہ کون؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ تمہاری زوجہ، ہم نے انہیں تمہاری بائیں پسلی سے پیدا کیا اور اسے تمہاری دل بستگی کا سامان کیا. یہ دنیا اور آخرت میں تمہاری بیوی ہے، تم اس سے لطف اندوز ہوگے، تم اس سے فیضیاب، یہ تم سے فیضیاب ہوگی، تم ان سے فیضیاب. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اللہ نے اس ہستی کی محبت پیدا کی. اب جو جنت کے فرشتے تھے یہ لوگ بھی سب دیکھنے کے لیے آئے کہ ابھی تک تو حضرت آدم اکیلے تھے، ابھی ایک عورت آ گئی ہے. تو حضرت آدم کا امتحان لینے کے لیے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت آدم نے کہا امرأتن، یعنی عورت. کہا یہ امرأتن کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ امرؤن سے بنی ہے، یعنی مرد سے پیدا کی گئی، مرد سے پیدا کی گئی، اس لیے امرأتن اسے کہا گیا. تو ان لوگوں نے پوچھا ان کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ان کا نام حوا ہے. کہا حوا نام ان کا کیوں دیا گیا؟ کہا اس لیے کہ حوا لفظ بنا ہے حی سے، حی کا معنی ہے زندہ، یہ زندہ آدمی سے بنائی گئی ہے، اس لیے اس کا نام حوا. فرشتوں نے سمجھ لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام واقعی پڑھے پڑھائے کامل عالم ہے، جو پوچھو گھر سے جواب دے دے، ان کے علم کا جواب نہیں ہے. حضرت حوا کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، اور جب تک چاہا یہ لوگ جنت میں رہے. یہاں پر ایک بات عرض کر دیں کہ اللہ کی قدرت کو ذرا سمجھو.
بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم بندے ہیں، اللہ کی بندگی کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کی قدرتوں کو نہیں سمجھتے۔ اس عالم اسباب میں اللہ پر بھروسہ کرنے کی بجائے ہم دنیا کی دوسری چیزوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ہم ظاہری جو سبب ہے ان کی طرف زیادہ تاکتے ہیں، اب مسبب الاسباب اللہ ہے اس کو دیکھتے ہی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ جو فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ممکن کے قادر ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کی گہرائی میں اترو، اللہ کتنی قدرت والا پروردگار، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے ہر ممکن چیز اس کے دست قدرت میں۔ اب اسی میں میں بتاؤں کہ اللہ مخلوق کو جو تخلیق فرماتا اس میں اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، جس کو جیسے چاہے تخلیق کرے۔ اس پوری کائنات کو پیدا کرنا ہوا، اللہ نے ارادہ کیا کن فیکون، ہو جا، ہو گئی۔ یہ چاند سورج ستارے اللہ نے بغیر کسی ذریعے کے عالم امر سے حکم سے پوری کائنات کو بنا دیا، ہو جا، ہو گئی۔ جب فرشتوں کو پیدا کرنا ہوا اس نے اپنی قدرت سے پیدا کر دیا، جنات کو پیدا کر دیا۔ حضرت آدم کو پیدا کرنا ہوا تو پورا ماحول بنایا، جاؤ مٹی لاؤ، پانی لاؤ، اس کو گوندھو، اس میں پانی برساؤ، اس کا خمیر اٹھاؤ، پھر اس کے بعد اپنی دست قدرت سے بنایا، پھر اس میں روح داخل کیا۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ کی قدرت سمجھو کتنی قدرت والا، وہ چاہے تو بغیر کسی ذریعے کے پوری کائنات پیدا کر، اور اللہ چاہے تو مٹی سے گوشت پوشت کا آدم بنا دے۔ اور اللہ تعالی انسانوں میں نسل کا اضافہ کرنے کا جو مادہ رکھا، تو اس میں قانون یہی تو ہے کہ جب میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی ملتے ہیں ایک نئی نسل وجود میں آتی ہے، لیکن اللہ اس کا پابند نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا، اور حضرت حوا کو بغیر عورت کے پیدا کیا۔ حضرت حوا بغیر کسی عورت کی مدد کے، حضرت آدم تنہا آدم ان کی پسلی سے پیدا کر دی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر مرد کے پیدا کیا۔ خالی ان کی والدہ تھی حضرت مریم، ان کے اوپر پھونک ماری حضرت جبرائیل نے، حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے۔ تو اللہ اپنی قدرت کے جلوے دکھا رہا ہے۔ ہم چاہیں تو بغیر ماں کے بھی تم کو پیدا کر دے، ہم چاہیں تو بغیر باپ کے بھی تمہیں وجود بخشے، ہم چاہیں تو بغیر ماں باپ کے وجود بخشے، ہم چاہیں تو مٹی کی بھی ضرورت ہو، مٹی کو بھی ہمیں اپنی قدرت سے پیدا کر دے۔ تو اللہ قدرت والا، جو چاہے جیسے چاہے اپنی قدرت کا جلوہ دکھائے، جو اتنی قدرتیں رکھتا ہے وہ ہم جیسے چھوٹے لوگوں کے مسائل کو کیا حل نہیں کر سکتا؟ یقیناً ہم بہت چھوٹے ہیں، ہمارے مسائل بہت چھوٹے ہیں، ساری مخلوقات کے مسائل مل کر بھی اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس لیے اپنے ہر معاملے میں اللہ کی قدرت پر بھروسہ رکھو، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتا ہے، اللہ اس کو سارے خراب سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ بہرحال جب حضرت آدم علیہ السلام جنت الفردوس میں تھے، وہاں انہیں تنہائی محسوس ہو رہی تھی، اپنے ہم جنسوں میں وہ کسی کو نہ پا رہے تھے۔ اللہ نے ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے، ان کی دلبستگی کے لیے، ان کی بائیں پتلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا۔ حضرت حوا کو بھی پتا تھا کہ مجھ کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار یہ کون ہے، کس لیے ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ تمہاری دنیا اور آخرت میں بیوی ہوگی، ہم نے تمہاری دلبستگی کے لیے تمہارا جوڑا بنا کے ان کو پیدا کیا۔ تو فطری طور پر ایک شوہر کے دل میں بیوی کی جو محبت ہوتی ہے، وہ محبت، وہ الفت، وہ جذبات، وہ احساسات حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ نے پیدا کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کیفیات و جذبات کے پیش نظر اپنے ہاتھوں کو حضرت حوا کی طرف بڑھایا، تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اے آدم رک جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام رب کے فرمانبردار بندے کے فوراً رک گئے،
رکنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے پروردگار تو نے انہیں میرے ہی لیے بنایا ہے، ان کے تعلق سے میرے دل میں تو نے محبت، الفت اور پیار پیدا کیا، اور جب اس الفت اور پیار کی وجہ سے میں ان کے قریب جانا چاہتا ہوں تو تو روکتا ہے۔ اے اللہ، اس روکنے میں کیا مشیت ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری اولاد میں جب کسی مرد اور کسی اجنبی عورت کو ایک دوسرے سے ملنے کی اجازت دوں گا تو ان کے لیے نکاح شرط ہو، بغیر نکاح کے میاں بیوی نہ مل پائیں گے۔ دو اجنبی مرد عورت ایک دوسرے سے تعلق بنانے کے لیے جب تک نکاح کے بندھن میں نہ بندھیں گے اس وقت تک ان کو ایک دوسرے سے مستفید ہونے کی اجازت تک، اس لیے پہلے تمہارا حوا سے نکاح ہونا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا کہ نکاح میں ایک چیز ہے مہر، میں قیامت تک تمہارے اولاد نکاح کا مہر رکھوں گا، بغیر مرد مہر کی ادائیگی کے اپنی بیوی کو اپنے تصرف میں نہیں لا سکتا، مہر ادا کرنا ہوگا۔ اس لیے جب تک تم حوا کا مہر نہ ادا کرو گے اس وقت تک تم حوا سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میری زوجہ کا مہر کیا ہوگا؟ مہر میں کیا ادا کروں؟ لفظ مہر آیا، آپ لوگوں میں سے بہت ساروں نے سوچا ہوگا ہمارے سماج میں تو روپیہ ہی دیتے ہیں، مہر دے دی جاتی ہے روپیے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، سونے کی شکل میں، اور یہ تو جنت کی بات ہے۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام پوچھ رہے مہر کیا ہو، وہاں کوئی نوٹ، سکہ، روپیہ، پیسہ یہ تو ہے نہیں، اور کوئی سونے چاندی کی وہاں کی کوئی ضرورت نہیں، وہاں پہ کوئی اس کی اہمیت نہیں، لیکن پھر بھی اہمیت ہو کہ نہ ہو مہر کیا دے، وہاں تو ابھی دنیا داری کے کوئی روپیے پیسے کا کوئی تصور بھی نہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، اللہ میں اپنی زوجہ حوا کا مہر کیا ادا کروں؟ تو حدیث پاک میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ پوچھا کہ میں مہر کیا ادا کروں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے محبوب دانائے غیوب سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، میرے آخری نبی پر درود بھیجنا یہ حضرت حوا کا مہر ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو 3 بار، اور جو زیادہ مشہور روایت ہے اس میں یہ ہے کہ 17 بار درود شریف پڑھنے کا حضرت آدم کو حکم ہوا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے 17 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا، اور جب سرکار پر درود بھیجا تو حضرت حوا حضرت آدم کے لیے حلال ہوئی اور ان کا نکاح۔ تو میرے دوستو، حضرت آدم کا نکاح بھی بے مثال نکاح قائم کرنے والا اللہ رب العزت عام لوگوں کا نکاح بندہ پڑھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح اللہ رب العزت نے منعقد فرمایا، اللہ نے نکاح قائم فرمایا، اور اس میں گواہ کوئی دوسرا انسان تو تھا نہیں کہ گواہی دیتا، تو اس میں گواہ فرشتے تھے، حضرت جبریل، اسرائیل، اسرافیل، میکائیل اور دیگر فرشتے، یہ جنتی فرشتے اس نکاح کے گواہ تھے۔ دولہا حضرت آدم علیہ السلام تھے اور دلہن حضرت بی بی حوا تھی، اور اس آن بان شان کے ساتھ نکاح ہوا جس میں مہر کی ادائیگی کی صورت یہ نکلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا گیا، درود پڑھا گیا۔ میرے دوستو، اسی لیے کہنے والے نے کہا، یا رسول اللہ تو گھٹائے کہ کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، اور بڑا پالا لکا ذکر کہتایا تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ ابھی تو نبی انسانی شکل میں آئے نہیں، اور ان کے جد اعلیٰ حضرت آدم کو درود پڑھنے کا حکم دیا جا رہا۔ اللہ درود اور رحمت نازل کرے، فرشتے درود بھیجے رسول پر، انبیاء درود بھیجے رسول پر۔ اب اگر آج کوئی درود و سلام کا انکار کرے، ہم تو نہیں پڑھتے سلام، تو مت پڑھو بھائی، تمہارے سلام کی ضرورت بھی نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے اے ایمان والوں تم درود و سلام بھیجو، تو ایمان والوں کے مقدر میں ہے درود و سلام، اور یہ ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے پیشوا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت۔ اب یہاں پر ایک بات اور سنتے چلو، اللہ تعالیٰ نے درود میں بڑی برکتیں رکھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے ذکر کے جو اوقات تھے ان میں سے کچھ وقت آپ پر درود و سلام کے لیے بھی متعین کیے ہوئے ہوں، مخصوص کیے ہوں، یا رسول اللہ میں کتنا وقت درود کے لیے متعین کروں اور کتنا وقت دوسرے اذکار کے لیے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کتنی دیر تم درود شریف پڑھو؟ انہوں نے کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے جو فارغ اوقات ذکر الہی کے ہیں اس میں سے 1/4 وقت اگر میں درود کے لیے رکھوں اور 3/4 وقت میں دوسرے ذکر و اذکار کے لیے، آقا نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر درود شریف کے لیے کچھ وقت بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 1/3 وقت میں درود شریف کے لیے رکھوں اور 2/3 وقت میں دوسرے ذکر و اذکار، آقا نے فرمایا یہ اور اچھا، لیکن تمہارے لیے اور بہتر ہے کہ درود کے لیے کچھ اور وقت بڑھا دو۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اگر آدھا وقت میں درود شریف پڑھوں اور آدھے وقت میں دوسرے اذکار، اللہ کے حبیب نے فرمایا بہت اچھا، لیکن اگر اور درود کے لیے وقت بڑھا دو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ انہوں نے بھی جب دیکھا کہ آج دریائے رحمت جوش میں ہے، کہا یا رسول اللہ میرے پاس جتنے فاضل اوقات سب میں درود ہی پڑھنے میں لگا دوں، تو آقا نے فرمایا سبحان اللہ، اس سے اچھی کون سی بات؟ اگر تم ہر وقت درود پڑھتے رہو گے تو اللہ سارے ذکر و اذکار سے زیادہ تم کو ثواب عطا فرمائے گا، اور بغیر مانگے تمہاری ساری دعائیں اللہ قبول فرمائے۔ یہ ہے برکت والا درود پاک کا مقام۔ اللہ کے نبی پر درود و سلام اللہ نے قرآن میں حکم دے کر ہم پر فرض کر دیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے نماز کے اخیر میں التحیات کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے اپنے نبی پر درود اور سلام بھیجنا ایسا لازم کر دیا کہ جب تک نبی پہ سلام نہیں بھیجو گے اس وقت تک تمہاری نماز پوری مکمل ہو ہی رہی۔ جب تک التحیات نہ پڑھو گے نماز کا واجب تو پورا ہوگا، نماز تو ہوگی، اور اس کے بعد درود و سلام درود ابراہیمی پڑھنا یہ اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا ہے۔ تو نماز عبادت اللہ کی ہے، اور اللہ کی عبادت کر کے جب نبی پہ درود و سلام بھیجو اللہ تعالیٰ اس درود و سلام کی برکت سے ہمارے سجدوں کو بھی قبول فرما لیتا ہے، اور یہ برکت والا ہے درود و سلام، تو اتنی برکت والا کہ آپ سوچے کہ یہ درود و سلام ہی کی برکت ہے کہ اللہ نے حضرت آدم پر حضرت حوا کو حلال کیا، اور یہ اسی درود کی برکت ہے کہ حضرت آدم کے بعد سے لے کر حضرت شیش سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سارے انبیاء جو اس دنیا میں آئے اسی درود پاک کی برکت ہے، سارے صحابہ اس دنیا میں تشریف لائے یہ اسی درود پاک کی برکت ہے، یہ سارے اولیاء یہ سارے مومنین ہم ایمان والے ہم کو ایمان ملا یہ اسی درود پاک کی برکت ہے جو 17 بار حضرت آدم علیہ السلام نے بھیجا تھا۔ اگر وہ درود کا مہر نہیں ادا کیا گیا ہوتا تو اب تک انتظار ہی میں رہ جاتا اور ہم سب کا وجود بھی نہ ہوتا، تو آج پوری بزم انسانیت کا اگر وجود باقی ہے تو یہ درود پاک کی برکت، یہ ہے مقام اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بہرحال پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ اب یہاں پر ایک بات اور سنتے چلو، یہ سب کو پتا ہے، سب اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ اللہ نے حضرت حوا کو حضرت آدم کی پشت سے پیدا کیا، اور حدیث شریف میں تو بہت تفصیل سے اس کے بارے میں ذکر کیا۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کی پسلی کی ہڈی سے کیوں پیدا کیا؟ اگر رب کی مشیت یہی تھی کہ حضرت آدم کی ہی ہڈی سے بنانا تھا تو حضرت آدم کی پیشانی کی ہڈی سے بنا دیتے، حضرت آدم کی کھوپڑی کی ہڈی سے حضرت حوا بنا دی جاتی، حضرت آدم کے ہاتھ کی کسی ہڈی سے بنا دی جاتی، پیر کی ہڈی سے کسی ہڈی سے بنا دی جاتی، کہ پسلی ہی کی ہڈی سے کیوں بنایا؟ تو ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اس میں اللہ کی مشیت اور مصلحت
اس میں بڑا سبق پوشیدہ. اللہ اپنے بندوں کو یہ سبق دے رہا ہے، اے میرے بندو میری اس مشیت کو سمجھو. ہم نے آدم کی بیوی حوا کو ان کی پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا. ہم نے ان کو ان کی پیشانی کی ہڈی سے نہیں پیدا کیا. ہم نے حضرت آدم کے پیر کی ہڈی سے حوا کو نہیں پیدا کیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ عورت مرد کے سر سے بٹھانے والی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی عورت مرد کی ٹھوکر میں رہنے والی ہے. آج دنیا میں مردوں کا دستور بڑا الگ ہے، افراط و تفریط کا عالم ہے. ہمارے کچھ نوجوانوں کی جب شادی ہوتی ہے تو دو طرح کے نوجوان ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو بالکل للو ہوتے ہیں، ایسے للو کہ بیوی ملی، ایسے بیوی کے غلام کہ بیوی کہے اٹھ تو اٹھتے ہیں، بیوی کہے بیٹھ تو بیٹھتے ہیں. وہ جو کہے وہی کرتے ہیں. میری بیوی میری بیوی، اور اس کو اتنا پیار دیتے ہیں کہ اس کو بالکل سر پہ بٹھا دیتے. اور جب شروع میں اپنی بیگم کو اپنے سر پہ بٹھا کے اس کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں، وہ جائز کہے ناجائز کہے جو کہے بس میری بیوی بڑی پیاری ہے، بڑی دلاری ہے، اس کو بالکل سر پہ بٹھا دے. تھوڑی دن کے بعد وہ سر پہ بیٹھ کے ایسا بوجھ بن جاتی ہے کہ جان کا جنجال بن جاتی، جان کی ہلاکت بن جاتی. عورت کو ضرورت سے زیادہ ریسپیکٹ دے کر غیر واجبی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کو سر پہ بٹھانا، یہ اپنے لیے مصیبت کا گڑھا کھودنا. اور اس کے برخلاف کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جب شادی ہوتی ہے تو صاحب ان کو شوہری کا خمار طاری ہوتا ہے. ہم شوہر بہادر، اور شوہری کا جو خمار طاری ہوتا ہے تو اپنی بیویوں کو ذرا سی بات پہ جج کرے گی. یہ کیا؟ ذرا سی نمک تیز ہوا تو مارنے لگے، ذرا سا مرچی کم ہوئی تو ڈانٹنے لگے، ذرا سی روٹی نہیں سکی تیری بولنے لگے، اگر پانی لانے میں دیر ہوئی، کپڑا دینے میں دیر ہوئی، ذرا سا کچھ کمی بیشی ہوئی تو اس کو اس کی ساتھ پشتوں کو گالیاں دیتے. تیرے ماں باپ نے یہی سکھایا، تیرے خاندان والے تو سب ایسے ہیں، تیرے خاندان والے تو سب ایسے ہیں. اور ذرا سی اور کچھ تیری ہوئی تو بس بیویوں کو مارنے لگتے ہیں، ٹھوکنے لگتے ہیں. باہر تو اتنے زیادہ چوہے کہ باہر کوئی اگر سڑک پہ جان دے تو یہ بھیگی بلی بن جا، اور گھر میں آتے ہیں تو بیوی کے سامنے شیر بن کے اس کو مارتے ہیں. سن لو، عورتوں کو مار ٹھوک کے قابو میں کرنا یہ کوئی بہادری نہیں ہے، اور عورتوں کی زیادتیوں پہ صبر کرنا یہ بہت زیادہ بہادری کا کام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی ہمارے لیے ایسے اصول عطا فرمائے ہیں. یہ بھی فرمایا کہ شریعت اور سنت، قرآن اور حدیث کے احکام کی پابندی میں دنیا میں کسی بھی مخلوق کے خوشی ناراضگی کا خیال مت دیکھو. اگر بیوی ناراض ہوتی ہے ہوا کرے، رب ناراض نہ ہونے پائے. بیوی ناراض ہوتی ہے ہوا کرے، رسول ناراض نہ ہونے پائے. تو یہ نہ ہو کہ بیوی کو بالکل سر سے بٹھا دو اور اس کی جا بے جا ہر خواہش پوری کرو. نہیں، اس کا خیال ضرور رکھو، اس کے جو حقوق ہے وہ ضرور ادا کرو، لیکن شریعت کے دائرے اور جہاں شریعت اور سنت کا قانون آئے اس کو ٹھیلا دکھا دو اور آنکھ دکھا دو کہ بس اتنے ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں. اگر کوئی وہ جاتی کرے تو جو لوگ بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں اس کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، ہاتھ کو ہاتھ لوگ لات سے مارتے ہیں، ڈنڈے سے مارتے. یہ نبی کے امتی کتنے زیادہ بے غیرت ہو گئے. بزدل ہے وہ انسان جو اپنی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھاتا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، اے میرے امتیوں، اللہ نے عورت کو ٹیڑھی پتلی سے پیدا کیا. حدیث شریف کا ترجمہ، اللہ رب العزت نے عورتوں کو ٹیڑھی پتلی سے پیدا کیا ہے. ان کی فطرت میں کجی ہے. اللہ نے عورتوں کو اپنے کم عطا کی ہے تو ان کو تم سیدھا کرنے مت جاؤ. طاقت سے ٹیڑھی پتلی کو سیدھا کرنے جاؤ گے، سیدھی نہ ہوگی، ٹوٹ جائے گی. آقا فرماتے حکمت سے، پیار سے، محبت سے ہلو اس کو اپنے مزاج اور ماحول کے مطابق ڈھالو. آقا علیہ السلام نے منع فرمایا کہ جب کبھی عورتوں سے تمہاری کوئی سخت کلابی ہو جائے، ناراضگی ہو جائے تو تمہارے لیے روا نہیں کہ تم عورتوں کو مارو.
اگر بیویاں تمہاری نافرمانی کرے پہلے کچھ دن ان سے بات چیت بند کر، بات چیت عورتوں سے بند کر دو. لیکن یہ بات چیت بند کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محلے میں جا کے بورڈ لگوا دو کہ میں اپنی بیوی سے بات نہیں کرتا، جا کے سب کو بولنا شروع کرے میں تیری بھابھی سے آج بہت ناراض ہوں، اس سے بات نہیں کرتا. نہیں، بات نہ کرو کا مطلب یہ گھر والوں کے لیے احساس نہیں ہو کہ بات نہیں کرتا. گھر میں دوسرے لوگ ان کے سامنے برابر بات کرو، لیکن تنہائی میں جہاں میاں بیوی ملتے ہیں اپنا بستر الگ کر لو، اس کی طرف سے منہ پھیر دو. یہ ایک ایسا حربہ اللہ کے نبی نے فرمایا اور ایسا گر ہم کو سکھایا کہ اگر اسی پر انسان عمل کرنے لگے یقین جانو بہترین علم نفسیات کا ماہر بھی اس بات کو قبول کرے گا کہ جو شوہر اپنی بیوی سے ایسی بات بند کر دے گا کہ اتنی بھی ہیکڑ بیوی ہوگی 4 دن کے اندر ساری ہیکڑی بھول جائے گی، توبہ کرے گی، معافی مانگے گی. اب بغیر مار پھینک کے تمہاری بیوی تمہاری فرما برداری کرے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب کبھی بیویاں اس طرح کی منزل سے گزرے ناراض ہو جاؤ تم تو اپنی ناراضگی کے اظہار یہ کرو کہ اکیلے میں اس سے بات بند کر، وہ لاکھ بہلاوے کھسلاوے اس کی طرف دیکھ. آقا فرماتے اگر اس سے بھی نہ مارے تو اس کا بستر الگ کر دو، اپنا بستر الگ، بستر پر بھی مت جاؤ. کچھ دن تک ذرا ایسا کر لو دیکھو ساری ہیکڑی نکل جائے. پھر آقا فرماتے اس کے بعد بھی اگر نہیں ہوتا تو تعبیری کارروائی میں ہلکے ہلکے دھموکے جمع، بس ایسے ذرا تک سمجھ. یہ نہیں کہ مارو ٹھوکو. مارنے میں بھی آقا نے فرمایا کہ عورتوں کے گال پر مت مارو، یہ ان کا نازک مقام. اللہ کے حبیب نے عورتوں کے احکام نافذ فرماتے ہوئے حضرت انجشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجی خانی کے وقت کہا تھا کہ جب اونٹ کے اوپر سفر کے دوران خواتین تھیں اور حضرت انجشا رضی اللہ تعالیٰ حجی خانی کر رہے تھے، یعنی ایسے اشعار پڑھ رہے تھے کہ ان کی دب و لہجے انداز آواز پر اونٹ مست ہو کے خود تیز تیز چلنے لگتے تھے. یہ عرب کا دستور تھا. حضرت انجشا بہت بہترین حجی خان تھے تو ان کے اشعار پر اونٹ مست ہو کے بہت زور زور سے بھاگنے لگے. اب ظاہر سی بات ہے اونٹ ایک ایسا جانور ہے جب زور سے چلے گا تو خوب ہلے گا. اونٹ کے اوپر جو پالانوں پر بیٹھی ہوئی محملوں میں بیٹھی ہوئی خواتین کی محمل ہلنے لگی. آقا علیہ السلام نے حضرت انجشا سے کہا انجشا آہستہ آہستہ، اونٹوں پر نازک شیشیاں بیٹھی ہیں ان کو تکلیف نہ ہونے پائے. آقا تو اپنے امت کی عورتوں کا اتنا خیال رکھے کہ اگر سفر میں ان کو دھکا لگے تو آقا علیہ السلام کو تکلیف پہنچے. وہ نبی یہ کیسے گوارا کریں گے کہ ان کا امتی ان کی کنیز کو اتنا ٹھوکے پیٹے کہ ڈاکٹر کو لانا پڑے یا ہلدی پھٹکری لگانی پڑے. اس لیے اپنی بیویوں کو مارنے سے بچو. اللہ نے حضرت حوا کو یعنی عورت پاک کو حضرت آدم کی پیشانی سے نہیں پیدا کیا. اس لیے نہیں پیدا کیا کہ عورت کو سر پہ بٹھانا نہیں چاہیے اور پیر کی ہڈی سے نہیں پیدا کیا. اس لیے کہ عورت کو پیر کی جوتی نہ سمجھا جائے، ٹھوکروں میں نہ رکھا جائے. اللہ نے حضرت آدم کی پتنی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، دل کے قریب والی ہڈی سے پیدا کیا، یعنی عورت سے محبت کی جائے. بیوی ہے تو بیوی کی حیثیت سے محبت کرو، ماں ہے تو ماں کی عظمت و تقدس کے ساتھ محبت کرو، بیٹی ہے تو بیٹی کی محبت اور شفقت کے ساتھ اس کے ساتھ محبت کرو، بہن ہے تو بھائی بہن کے پیار اور تقدس کے ساتھ اس کے ساتھ محبت کرو. عورتوں کے ساتھ تکلیف و دہ سلوک کبھی مت کرو، ان کا دل نہ توڑو. ہاں اگر خلاف شریعت کام کرنے کا وہ حکم دے تب ان کی بات مت مانو، لیکن اپنی ذات سے عورت ذات کو تکلیف نہ ہونے دو، ان کا خیال رکھو. عورت محبت کے لیے پیدا کی گئی ہے، عورت سے محبت بھرا سلوک کرو. یہ ہے اللہ رب العزت کی حکمت، اس کی مشیت. حضرت حوا کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پتنی سے پیدا کیا. لیکن میرے دوستو ابھی جو میں نے جتنی باتیں کہیں اس میں آپ کے لیے کہیں. ہمارے کچھ نوجوان کہہ سکتے ہیں کہ کیا سارا حق ہمارے ہی ہے، ہم ہی سب حق پورا کریں. تو ایسا نہیں ہے. اللہ نے اپنے ہر بندے کو کچھ حقوق عطا فرمائے. اگر مردوں کے لیے یہ تعلیم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو عورتوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ عورتیں بھی اپنے شوہروں کا خوب خیال رکھیں. اور اس کے بارے میں قرآن میں حدیث میں بہت سارے احکام آئے ہیں.
अभी ये मौका नहीं है कि उन अहकाम को हम आपके सामने पेश करें कि औरतों के क्या क्या हुकूक है, मर्दों के क्या क्या हुकूक। लेकिन इसका ख्याल रहे, औरतों को चाहिए तो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, औरतों को चाहिए वो अपने ससुराल की इज्जत की हिफाजत करे। औरतों पे फर्ज है वो अपने ससुराल में अपने सास को अपनी माँ का दर्जा दे, अपने ससुर को अपने बाप का दर्जा दे, अपने देवरों को, नंदों को अपने भाइयों बहनों जैसा समझे, और अपने बच्चों को और अपने शौहर के बेटों को अपना समझकर उन्हें अपना इज्जत का सलूक करे, सगा सौतेला न देखे। औरत पर फर्ज है कि अपनी ख्वाहिशात की फहरिस्त जरा तवील न रखे। अगर ख्वाहिश करे भी तो पहले शौहर की हालत देख ले कि शौहर की चादर कितनी बड़ी है, शौहर की कमाई कितनी है, उसी के मुताबिक वो अपनी फरमाइश करे। ऐसा न हो कि उस बेचारे की कमाई महीने की 25,000 और इसकी हर महीने 50,000 की फरमाइश, वो बेचारा क्या करेगा। और उससे बेजा ऐसे मुतालबात न करे जो उसके लिए परेशान कुन हो। शौहर का ख्याल रखे, उसकी खुशी का ख्याल रखे, उसके गम का ख्याल रखे, उसके दुख दर्द का ख्याल रखे। जो बात उसको पसंद हो वो बात करे, जो खाने उसको पसंद हो वो उसको खिलाने की कोशिश करे। यानी अपने शौहर को राजी करे, शौहर की खिदमत करे। हमारे यहाँ इस समाज और माशरे में पता नहीं है भिवंडी को क्या हुआ, अल्लाह ही रहम करे। जब तक हमारे यहाँ के लोग यूपी में थे वहाँ तो फिर भी कम से कम खवातीन अपने शौहरों की खिदमत करती थी। लेकिन ये भिवंडी की हवा क्या लगी कि यहाँ से शौहरों की खिदमत भी रुखसत हो गई और यहाँ वो माहौल नहीं है। वरना शौहरों की खिदमत औरतों के ऊपर ऐसा फर्ज है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी मर्द को जख्म हो जाए और उसका बदन जख्मों से पीठ जदा हो जाए, मवाद जदा हो जाए, और ये औरत अपनी जबान से चाट चाट कर उसके जख्म को साफ करे, तब भी शौहर का हक अदा नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया शौहर अपनी बीवी को जब जिस तरह का जायज हुक्म दे, मुबाह हुक्म दे, औरत पर फर्ज है कि अपने शौहर की ख्वाहिश को पूरा अपनी मर्जी न चलाए। उस वक्त तक जब तक शरीयत और सुन्नत आड़े नहीं आती, शौहर की खिदमत गुजारी, शौहर की वफादारी, ये औरत पर फर्ज। लेकिन आज औरतों में एक बला बहुत खराब, एक तो वो ये सोचती ही नहीं कि शौहर कहाँ से लाएगा, कैसे लाएगा, बस मेरी ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए। और ऐसी ख्वाहिशात, एक हजरत को साहब ने कहा कि बेगम की ख्वाहिशात, अरे बाप क्या करूं, बेगम की ख्वाहिशात, अरे बाप क्या करूं, मांगे है कायनात, अरे बाप क्या करूं, कितनी भी ख्वाहिशात पूरी करो, इनकी ख्वाहिशात पूरी ही नहीं होती। शौहर के दुख सुख चैन आराम का कुछ ख्याल नहीं। और सबसे बड़ी बला ये कि शौहर बेचारा मेहनत मजदूरी काम काज में फंसा है, और यह है कि शक और सुबह में मुब्तला। आजकल बहुत देर से आते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो, कहीं कुछ लफड़ा तो नहीं, कहाँ रहते हो, और ऐसी उसके ऊपर निगरानी इतनी शक्की। तो दरअसल मेरे दोस्तों, अगर किसी की बीवी इस तरह से शक करे तो हमें भी उससे दरगुजर करना चाहिए, हिकमत से प्यार मोहब्बत से उसको अपने घरे पे लाना चाहिए। उसको सीधा करने जाएंगे तो सीधी न होगी, इसलिए कि अल्लाह ने उसकी फितरत ही वैसी बनाई। तेरी पत्नी से पैदा हुई तेरी फितरत की, कम अक्ल बनाई गई कम अक्ल है। और जहाँ तक के शक सुबह वाली फितरत है तो उस ताल्लुक से एक हिकायत हमने हज़रत अबू अली शाह कलंदर के मलफूजात में पढ़ी। तो अबू अली शाह कलंदर के मलफूजात में आया कि एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में आराम कर रहे थे, सो रहे, नींद का गलबा था, आराम करवा रहे। कुछ देर के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ऐसा लगा कि जैसे पेट से कुछ रेंग रहा, तो किसी ने पेट को यूं ऐसा टटोला, कुछ किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आंख खोली तो देखा कि कोई और नहीं, माई हव्वा वही बैठी है। अब माई हव्वा यहाँ पेट को कुछ कर रही है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अरे नेबक क्या कर रही हो? तो झीक के शर्मिंदा हो गए, कहते कुछ नहीं, देख रही थी इसको पसली और कम तो नहीं हो गई। ये बताने का मकसद ये है कि ये औरत रात की फितरत है कि वो शक और शुबहा करती है। तो अगर वो शक और शुबहा करे
اور تمہارے اوپر اس طرح سے کوئی الزام رکھے تو اس کو مارو ٹھوکو مت، بلکہ حکمت سے، پیار سے، کچھ ایسے انداز سے اسے محبت بھرا سلوک کر کے اسے اپنی محبت کی زنجیروں میں جکڑ دو کہ وہ تمہارے گھرے پہ آ جائے، چین اور سکون کا معاشرہ اور سماج بن جائے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں، یہ ساری تمثیلات، یہ واقعات یہ بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ایک اسلامی معاشرہ امن، چین و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانگی معاملات اور صحابہ کرام کے خانگی معاملات، کیا ان میں اس طرح کی کوئی رنجش یا کھٹاس نہیں آتی تھی؟ بالکل ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ بھی انسان تھے، لیکن وہ انسانیت کی حد میں رہتے ہوئے امن سکون کے ساتھ ہر مسئلے کو حل کرتے تھے۔ اختلاف، انتشار، جھگڑا کس میں نہیں ہوتا، لیکن قرآن نے ایسے مواقع کے لیے حکم فرمایا کہ جب کبھی اس طرح کا بہت زیادہ کوئی معاملہ ٹیڑھا ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم میں سے ایک حکم مرد کی طرف سے آئے، ایک ذمہ دار عورت کی طرف سے آئے، اور دونوں طرف سے ایک ایک ذمہ دار حکم، فیصلہ کرنے والے، سنجیدہ، حلیم، بردبار، تجربہ کار، دیندار، دونوں طرف سے آ کے دونوں کی باتیں سنے اور دونوں کی بات سن کر اس میں جو سبجیکٹ کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے وہ کرے، اور جب یہ فیصلہ کرے تو ان دونوں پارٹیوں پہ لازم ہے کہ حکم کے فیصلے کو منظور کرے۔ لیکن آج تو ایسا ہے کہ میں اکڑ گیا تو بس میں جو بولا وہی ہوگا، وہ اکڑ جائے تو جو میں بولوں وہی ہوگا۔ ایسے اکڑا اکڑی سے کام نہیں چلتا، اکڑنے سے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ جھکنے میں اللہ تعالیٰ امن، چین و سکون دیتا۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے خدا نے اور تمہارے نبی نے ایسے ایسے اصول عطا فرما دیے ہیں کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر، کسی بھی مسئلے میں ہم کسی اور کی طرف دیکھنے کے لیے محتاج نہیں ہے، ہمیں کوئی محتاجگی نہیں ہے، ہمیں اللہ اور رسول کا قانون کافی ہے۔ زندگی کے ہر مسئلے کے حل کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث سے مسائل مل جاتے ہیں، اس کا حل مل جاتا۔ عورتوں کے حقوق کو ادا کرو، سورہ طلاق شریف میں، سورہ تحریم میں اور دیگر صورتوں میں، سورہ نساء میں عورتوں کی ساری حقوق بیان کیے ہیں۔ عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی بیان کیے ہیں، مردوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی بیان کیے ہیں۔ اور جب مرد اور عورت دونوں ان حقوق پر عمل کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ امن، چین و سکون کی بنسی بجے گی۔ اور یہ ساری باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ ہم اپنی فطرت کو، اپنے مزاج کو، اپنے ماحول کو دیکھیں، سمجھیں اور اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ ہوئے چند باتیں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے۔ اس کے بعد اب ہم کل حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے آگے کے اور واقعات سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم دین عطا فرمائے اور قرآن حدیث کی صحیح فہم عطا فرمائے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔